اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 20 آیات کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو اپنے پروردگار کی پرستش اور عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ کے لیے شریک قرار نہ دو اور تم جانتے ہی ہو۔ تو گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، پرہیزگار، کفار اور منافقین، اور ان سب کی تفصیل بیان کر دی کہ پرہیزگار وہ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ انہیں مزید ہدایت سے نوازتا ہے اور قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ کفار وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر گناہ کرتے کرتے ایسی مہر لگ گئی ہے، سیاہی اس طریقے سے چھا گئی ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا اور ان کے اندر سے تمیز ہی چھن گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا کہ جن کا عالم یہ کہ وہ مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کے دل میں بیماری ہے اور وہ ان کے اندر وہ منافقت ہے کہ منہ کے اوپر کچھ ہے اور ان کے دل کے اندر کچھ ہے۔ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پروردگار عالم اب اس آیت نمبر 21 میں تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسان، یعنی اے انسانوں، اے لوگوں، اور یہ خطاب قرآن میں تقریباً 20 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے اور اس میں ہر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت عام ہے، سب کے لیے ہے، کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی احساس دلایا جا رہا ہے اے انسانوں کہہ کر کہ انسان کا انسان ہونا بھی ایک اتنی بڑی نعمت خداوندی ہے کہ جس کے لیے ہم سجدہ شکر میں پڑے رہیں تو کام ہے کہ اس نے ہمیں انسان، نعمت انسانی سے نوازا ہے، کیونکہ ہمارے انسان کا جو وجود بنا ہے اور جو ہمارا جسم چل رہا ہے، ہمارے اندر جو مشینری چل رہی ہے، ہم اس کی ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں تو ہماری نظروں میں اس پروردگار عالم کی عظمت اور مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، اس خدا کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب پہلے لوگوں سے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے جو بھی انسان دنیا میں آ رہے ہیں اسی پروردگار عالم کی تخلیق ہے، کیونکہ عرب جو ہے یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش کو کیوں چھوڑیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو قرآن ان کو یہ احساس دلا رہا ہے، اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ اگر تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والی بھی تو خدا ہی کی ذات ہے، لہٰذا اگر وہ یہ کر رہے تھے تو وہ بھی گمراہی میں تھے اور تم بھی گمراہی میں ہو۔ تو بہرحال دنیا کے تمام انسانوں کو پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اللہ کے لیے کسی کو شریک، اللہ کے لیے شریک قرار نہ دو اور تم جانتے ہی ہو۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری سے، یعنی ہم اگر عبادتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں تو اس سے پروردگار عالم کی جو عظیم ذات ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اسی طریقے سے اگر ہم خدا نہ خواستہ گناہوں میں غرق ہیں تو بھی پروردگار عالم کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہمیں اس کے حساب سے ہمارے اعمال کی جزا ملے گی۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کی پہلی منزل کیا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات میں کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے۔ اب خدا کی ذات میں شرک، یہ اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خدا کی ذات میں شرک صرف یہی نہیں ہے کہ پتھر اور لکڑی کے بت بنا لیے جائیں اور اس کی عبادت کی جانے لگے، یا جس طریقے سے لوگ حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو سب خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس قسم کا شرک کیا جائے، بلکہ شرک کے معنی بہت وسیع ہیں اور اس کی وسعت کا مفہوم جو خلاصہ ہے، یعنی کہ جو آپ سمری کہیں یا ایک مختصر طور پہ جو ایک جملے میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ زندگی میں کسی چیز کو بھی خدا کے ساتھ اثر انداز سمجھا جائے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہوا، اس کی وجہ سے ہم کو یہ فائدہ پہنچا، وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ
شرک وہی ہے کہ جو کبھی تاریک رات میں یعنی اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر، کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہوتا ہے. یعنی کسی کالے رنگ کے پتھر کے اوپر رات کے اندھیرے میں جس میں خود ہی سیاہی چھائی ہوئی ہے، ایک چونٹی حرکت کر رہی ہو چکنے پتھر کے اوپر، تو اس چونٹی کی حرکت کو کوئی روشنی میں بھی محسوس نہیں کر سکتا. شرک اس قدر خفیہ ہوتا ہے، اس قدر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس چونٹی کی اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر حرکت کی طرح اس انسان کے دل و جان میں داخل ہو جاتا ہے. کس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان کا یہ کہنا کہ خدا کی قسم اور تمہاری جان کی قسم، یعنی یا کہ خدا کی قسم اور مجھے میری جان کی قسم، یعنی خدا اور دوست کی جان یا خدا اور اپنی جان کو ایک ہی لائن میں قرار دینا، ایک ہی ساتھ قرار دینا. یا یوں کہنا کہ اگر یہ کتا نہ ہوتا تو کل رات چور میرے گھر میں آ جاتے اور میرے گھر کو لوٹ جاتے. یعنی کہ چوروں سے نجات دلانے والا یہ جانور ہے، پروردگار عالم کی ذات نہیں. یا پھر اپنے دوست سے یہ کہنا کہ جو کچھ خدا چاہے اور جو کچھ تم پسند کرو، اس میں بھی شرک کی وہ آتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم کے سامنے یہ جملہ کہا کہ جو کچھ خدا اور آپ چاہتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک اور ردیف قرار دیا ہے. تو ہم لوگ عام زندگی میں کتنی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں تو تباہ برباد ہو جاتا، یا اگر تم نہ ہوتے، یا میرا فلاں شخص نہ ہوتا، یا میرا فلاں دوست نہ ہوتا تو میری تو زندگی برباد ہو جاتی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں شرک کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو پرہیزگاری یہی ہے کہ انسان ان سب چیزوں کی طرف دھیان دے، ان کا خیال رکھے کہ خدا کی ذات اور عظمت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، دنیا میں کسی کی ذات پر بھروسہ نہ کرے، صرف پروردگار عالم کے رب کی اپنے ذات کے اوپر بھروسہ کرے کہ اگر کوئی آپ کو فائدہ پہنچا بھی رہا ہے تو اس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے آپ کے لیے. تو شکر اور کرم اس خدا ہی کا ہے کہ پروردگار تو نے فلاں کو میرے لیے وسیلہ بنایا، اور اس وسیلہ بننے والے کا بھی شکریہ، کیونکہ انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں. جیسے ماں باپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ہماری تربیت کے لیے، ہماری پرورش کے لیے، ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے. پیدا کرنے والی اس کی ذات ہے لیکن ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے جو ماں باپ کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا. تو ان سب چیزوں کو سمجھ کر ذہن میں اپنی نیت کو خالص رکھ کر اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور ساری عنایتیں اسی کی جانب سے ہمیں سمجھنی ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم خدا کی اپنی عظیم نعمتوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو ہمارے لیے اس کی ذات کو سمجھنے اور شکر گزاری شکر ادا کرنے کا سبب بنتی ہیں. سب سے پہلے زمین کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کرتا ہے آیت نمبر 22 میں، اور کہتا ہے وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام دہ بچھونا قرار دیا اور آسمان کو تمہارے سروں پر چھت کی طرح قائم کیا. آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے میوہ جات کی پرورش کی تاکہ وہ تمہاری روزی بن جائیں جیسا کہ تم جانتے ہو. تو یہاں پر پروردگار عالم نے سب سے پہلے زمین کو بستر استراحت سے تعبیر کیا. بستر استراحت یعنی جس کے اوپر جا کر بستر پہ انسان آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک بہترین بیان میں اس آیت کی تفسیر میں اور زیادہ اتنی واضح طریقے سے اس بات کی تشریح فرماتے ہیں کہ جو ہر انسان کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے اور اس زمین کی عظمت اس کے ذہن میں جو ہے وہ قائم ہو. آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا نے زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا اور تمہارے جسم کی موافقت کے لیے اسے گرم اور جلانے والی نہیں بنایا. یعنی تمہارے جسم کے حساب سے اسے بنایا، نہ اسے گرم اور جلانے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے یعنی اس کی گرمی سے تم جل جاؤ، یا اس سے زیادہ ٹھنڈا بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تم منجمد ہو جاؤ یعنی جم نہ جاؤ، اور اس قدر معطر اور خوشبودار پیدا نہیں کیا کہ اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے، اور اسے بدبودار بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تمہاری ہلاکت ہی کا سبب نہ بن جائے. ایسے پانی کی طرح نہیں بنایا کہ تم اس میں غرق ہو جاؤ، اور اتنا سخت بھی
نہیں بنایا تاکہ تم اس میں گھر اور مکانات نہ بنا سکو، اور مردوں کو جن کا سطح زمین پر رہ جانا بہت ساری پریشانیوں کا باعث ہوتا اس میں دفن کر سکو۔ ہاں، خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بستر استراحت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک پروردگار عالم کی بنائی ہوئی ان عظیم نعمتوں کو اس انداز میں ہمارے سامنے واضح پروردگار عالم کے یہ بھیجے ہوئے عظیم نمائندے ہی کر سکتے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد آسمان کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے کہ آسمان کو تمہارے سروں پر چھت بنایا۔ اچھا، یہ چھت کیا ہوتی ہے؟ چھت کسی بھی انسان کے گھر کی چھت اس کو اوپر سے گرنے والی، آسمان سے گرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے، بارش سے محفوظ رکھتی ہے، برف باری سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کہیں سے پتھر آ کے گرنے لگے یا کوئی چیز پھینکے، ہر چیز جو ہے وہ چھت اپنے اوپر لے لیتی ہے، گھر کے اندر نہیں آنے دیتی۔ تو آسمان کو چھت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلے تو آسمان کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے رنگ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ اے مفضل، آسمان کے رنگ میں غور و فکر کرو کہ خدا نے اسے آبی رنگ پیدا کیا ہے جو انسانی آنکھ کے لیے سب سے زیادہ موافق ہے، یہاں تک کہ اسے دیکھنا بینائی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یعنی اس کا صرف رنگ ہی ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، ایسی تسکین ملتی ہے کہ جس سے ہماری بینائی مضبوط ہوتی ہے، بینائی کو تقویت ملتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے۔ تو اگر یہ آسمان کی چھت نہ ہوتی تو زمین ہمیشہ آسمانی پتھروں کی بارش کی زد میں رہتی اور لوگوں کی زندگی سے ان کا آرام، سکون، راحت، چین سب کچھ چھن جاتا کہ کب کس وقت کون سا پتھر آ کے کس کے اوپر لگ جائے، کون کب اس دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ ایک چیز غور کرنے کی، رنگ کے اوپر بھی غور کرے انسان، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے اس انداز میں بھی غور کرے۔ اور پھر اسی آسمان سے جو اگلی نعمت کا تذکرہ کیا گیا، اسی آسمان سے کیا کیا؟ بارش کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان سے پانی نازل کیا۔ کیسا پانی؟ امام زین العابدین علیہ السلام اسی آیت کے سلسلے میں بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں غرض تمام بلند اور ہموار جگہوں تک پہنچ جائے اور سب لوگ بغیر کسی استثناء کی سیراب ہو سکیں، سب کو مل سکے یہ پانی۔ اور یہ نرم اور پے در پے اور کبھی سخت دانوں کی شکل میں اور کبھی قطرات کی صورت میں برستی ہے، یعنی کبھی بالکل ایسے روئی کے گالوں کی طرح کی برف گرتی ہے، کبھی اولے پڑتے ہیں سخت دانوں کی شکل میں، کبھی قطرات کی صورت میں، یعنی پانی کے قطرے کی صورت میں برستی ہے تاکہ پوری طرح زمین کے اندر چلی جائے اور زمین اس سے سیراب ہو۔ اسے سیلاب کی صورت میں نہیں بھیجا کہ مبادا زمینوں، درختوں، کھیتوں اور تمہارے پھلوں کو بہا لے جائے اور انہیں ویران کر دے۔ تو اللہ نے بارش کو پیدا کیا انسان کے لیے رحمت قرار دے کے یہ جو ہم انسانوں کے اپنے انتظامات ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بارش جو ہے اللہ کی جانب سے تو رحمت برستی ہے، لیکن انسانوں کے لیے باعث زحمت جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جگہ جگہ پانی جمع ہے اور مختلف قسم کے بعد میں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ انسانوں کی اپنی نااہلی ہے کہ وہ ایسے انتظام نہیں کر سکے، ایسا سیوریج کا سسٹم نہیں بنا سکے، ایسا کچھ نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تو اس کو پورے ایک انتظام کے تحت برسایا ہے، کیونکہ بارش اگر نہ ہو تو جس طرح کا قحط پڑتا ہے اور انسان نعمتوں سے، غذا سے محروم ہو جاتا ہے، بالکل تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ تو یہ بارش جب زمین کے اندر جاتی ہے تو اگلا اس کی برکتیں کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قسم قسم کے پھلوں اور جو روزیاں ہوتی ہیں وہ سب انسانوں کا نصیب بنتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن کہ خداوند عالم نے بارش کے سبب میوہ جات کو تمہاری روزی کے عنوان سے زمین سے نکالا تاکہ وہ تمہاری روزی بن سکیں، تمہیں اس کی صورت میں رزق عطا کیا۔ یہ پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی وسیع پھیلی ہوئی رحمت ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے اوپر ظاہر کی ہے، اور پھر اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگ برنگی میوے جو انسانی غذا کی مختلف خصوصیات کے حامل ہیں، بہت سارے بینیفٹس رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جاندار پیدا کیے کہ جو اس کے وجود کی دلیل ہیں۔ لہٰذا
پھر مزید کہتا ہے کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر خدا کی ذات میں شریک نہ بناؤ، خدا کے لیے شریک نہ بناؤ، جیسے کہ تم جانتے ہو، یعنی تم سب جانتے ہو کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت یا جنہیں تم خدا کی ذات کا شریک قرار دے رہے ہو، وہ اصل تمہارے مددگار نہیں ہیں، انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یہ تمہیں روزی نہیں دیتے، یہ تمہیں کوئی نعمت نہیں دے سکتے، تمہاری کسی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ ان ساری چیزوں کا جو خالق ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، لہٰذا صرف اس کو خدا مانو، تم جانتے ہو، لہٰذا اب اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 23، اگر تم اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پیغمبر پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو کم از کم ایک سورہ اس کی مثل لے آؤ، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی اس کام کی دعوت دو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24، اگر یہ کام تم نے نہ کیا اور کبھی کر بھی نہ سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسانوں کے بدن اور پتھر ہیں، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے پیغمبر اکرم سے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ کلام خدا نہیں ہے بلکہ کلام رسول ہے، تو یعنی کہ رسول خود جو ہے یہ آیتیں بناتے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کوئی خدا کی جانب سے نہیں آ رہا۔ تو اس وقت قرآن نے مشرکین کو دعوت دی تھی کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ کلام رسول ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورہ بنا لو۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے، اور اس وقت کیونکہ ظاہر ہے لوگ مان نہیں رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اور جو نبی آتا ہے، جو اللہ جس کو خود منصب کے اوپر فائز کر کے بھیجتا ہے نبوت اور رسالت پہ، تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا عظیم منصب ہوتا ہے کہ پاک لوگوں کے گروہ کو عطا ہوتا ہے، تو جو دوسرے دنیاوی منصب ہے تو انسان کے جسموں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، لیکن جو نبوت کا منصب ہے، جو امامت کا منصب ہے، وہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، روحوں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے معجزات کی ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو دعوت دیں، چیلنج کریں کہ اگر میرا دعویٰ غلط ہے اور تم بھی اگر ایک ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں تو تم بھی ایسا معجزہ لے کر آ جاؤ، تم بھی یہ کر کے دکھا دو۔ تو جہاں گزشتہ انبیاء کو دوسرے معجزات عطا ہوئے اور خود رسول اکرم کو بھی بہت سارے ایسے معجزات عطا ہوئے کہ جو کچھ خاص زمانے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص گروہ کے لیے تھے، لیکن قرآن وہ ایسا زندہ معجزہ اور سند ہے پیغمبر اکرم کا کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ معجزہ بن کر آیا، ہدایت بن کر آیا، کیونکہ یہ کسی بھی زمانے سے وابستہ نہیں تھا، کسی ایک جگہ سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح 1400 سال پہلے اس عرب کے تاریک ماحول میں انسان کی ہدایت کے لیے تھا، اسی طریقے سے آج بھی لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر کافروں کو چیلنج کیا گیا ہے، کہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ سورہ کی مثل لے آؤ، کہیں کہا گیا ہے اچھا ایک سورہ نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن کہیں بھی، اور یہاں پہ خاص طور سے کہا گیا مختلف مقامات کے اوپر کہ اگر تم تمام دنیا کے انسان اور جنات بھی جمع ہو کر کوشش کریں تو اس قرآن کی جیسا قرآن جیسی کتاب لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، جبکہ تم سب میں سے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور یہاں پر بھی اسی انداز کا کلام ہے کہ خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی اس کام کی دعوت دے دو، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو کہ یہ کلام رسول ہے تو بلا لو ان کو۔ تو قرآن کا یہ چیلنج کہ جو باقاعدہ غیرت دلا کے کیا گیا تاکہ دشمن اپنی پوری طاقت استعمال کرے، لیکن ان کی عجز و ناتوانی یعنی کہ ان کی کمزوری ثابت ہو گئی اور وہ ایسا نہیں کر پائے، اسی لیے آگے والی آیت میں کہتا ہے کہ اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکے اور ہرگز نہ دے سکو گے، خدا کو پتہ ہے کہ تم نہیں دے سکتے کیونکہ کلام خدا ہے، لہٰذا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بے ایمان آدمیوں کے بدن اور پتھر ہیں، یعنی آگ ابھی سے کافروں کے لیے تیار ہے اور اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 25، ایمان لانے والوں اور نیک عمل بجا لانے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان میں سے پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، لیکن یہ اس سے کس قدر بہتر ہے، اور جو پھل ان کو پیش کیے جائیں گے وہ خوبی اور زیبائی میں یکساں ہیں اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے کن لوگوں کو؟ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل بجا لانے والوں کو، یعنی ایمان کے ساتھ عمل کتنا ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بہشت کے باغات ملیں گے کہ جس کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور اس کے بعد پھلوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان باغوں میں
ہر زمانے کے پھل انہیں دیے جائیں گے، تو وہ یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا. یعنی کہ اس جملے کے بارے میں کئی ایک تفسیریں کی ہیں مفسرین نے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ انعامات ان اعمال کی جزائیں کہ جنہیں ہم پہلے دنیا میں انجام دے چکے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت جنت کے پھل دوبارہ ان کے لیے لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی میوے اور پھل ہیں کہ جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جب اسے کھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا ذائقہ نیا اور لذت تازہ ہے. مثلا سیب اور انگور جو اس دنیا میں کھاتے تھے انہیں اسی طریقے کے لگیں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ ذائقہ جو محسوس کریں گے وہ بالکل مختلف ذائقہ ہوگا، بہت ہی مزیدار ہوں گے. اور جتنی مرتبہ وہ پھل اور وہ میوے ملیں گے ہر دفعہ ذائقہ جو ہے ایک نئے قسم کا ہوگا اور اس سے ذائقے سے بالکل مختلف ہوگا. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے پھل آئیں گے تو وہ دنیا کے پھلوں جیسا پائیں گے، تو تاکہ ان کو جو ہے اس دنیا سے بالکل نامانوسی کا احساس نہ ہو، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس میں تازگی اور بہترین ذائقہ محسوس کریں گے. ہر دفعہ ذائقہ مختلف اور بہتر ہوگا اور وہ کوئی فرق نہیں کر پائیں گے کہ زیادہ بہتر کون سا تھا. تو اسی لیے قرآن آگے مزید کہتا ہے کہ ان کے لیے ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں گے، یعنی وہ سب خوبی اور زیبائی میں ایک جیسے ہوں گے اور ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں گے کہ انہیں ایک دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دی جا سکے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ زیادہ اچھا تھا یہ زیادہ اچھا تھا. جیسے اس دنیا کے پھل ہوتے ہیں کہ بعض کم خوشبودار ہوتے ہیں، بعض اچھے ذائقے کے ہوتے ہیں، بعض بہت عام سے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوشبودار، ایک سے بڑھ کر ایک میٹھا اور ایک سے بڑھ کر ایک ذائقہ دار پھل ہوگا. اور پھر آخر میں جنت کی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں. فرمایا گیا ان کے لیے جنت میں مطہر اور پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں، اور یہ ان تمام آلائشوں سے پاک ہوں گی کہ جو اس دنیا میں ممکن ہے کہ ان میں ہوں. یعنی دنیاوی طور پہ بھی وہاں پر جسم بھی ان کے پاک ہوں گے اور پاک و پاکیزہ ہوں گے ہر طرح سے، اور سب سے بڑی پاکیزگی جو ہوگی وہ روح کی اور دل کی پاکیزگی. یعنی اس دنیا میں ہمارا روح جو ہے بہت ساری آلائشوں سے مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اس میں حسد ہے، اس میں تکبر ہے، جس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنی زبان سے اذیت دینا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری بیویوں میں بھی موجود ہوتی ہیں، ہر عورت میں، ہر عورت نہیں کہہ سکتے آپ، بہت ساری عورتوں میں ہوتی ہیں. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی پرفیکٹ طریقے سے سامنے نہیں آ پاتی عورت، لیکن وہاں کی جو بیویاں ہوں گی وہ اتنی پاک و پاکیزہ ہوں گی روحانی طور کے اوپر، ان کے اندر حسد، جلن، تکبر کسی قسم کا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوگا. ہر طرح سے خیالات کی پاکیزگی ہوگی، روحانی پاکیزگی ہوگی، اور ہر طرح سے جسمانی پاکیزگی بھی ہوگی. اس دنیا کی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو جس کے زوال کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائیں، چھن نہ جائیں، لیکن جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ابدی ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی. اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا مومنین ہمیشہ ہمیشہ ان باغات بہشت میں رہیں گے. تو یہ کون مومنین رہیں گے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی منزل پر بھی فائز رہیں گے. تو ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. ایمان انسان کا روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو یقینی طور پہ انسان کے اعمال کو بھی روشن کر دیتا ہے اور اس کے عمل کو جو ہے وہ عمل صالح بنا دیتا ہے. ہم اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان جڑ ہے اور عمل صالح اس کا پھل ہے، اور میٹھے پھل کا وجود جو ہے وہ جڑ کی سلامتی کے ساتھ ہے، اور جڑ کی سلامتی جو ہے وہ مفید پھل کی پرورش کا سبب ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ بے ایمان لوگ کبھی کبھی عمل صالح انجام دے دیں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. لیکن جو ایسا ایمان ہوگا کہ جس میں عمل صالح اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اس کی جڑیں انسان کی وجود کی گہرائیوں میں پہنچیں گی اور اس کی وجہ سے انسان عمل صالح کا پابند ہوگا. تو ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ہم سب کو جنت بھی ملے گی، جنت کے اعلیٰ نعمات بھی ملیں گے، وہاں پہ ہمیشہ رہنا بھی نصیب ہوگا. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اتنے بہترین اعمال صالح عطا فرمائے کہ جنت کی وہ تمام منازل ہم پا سکیں اور اس کی تمام نعمات سے فیضیاب ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.